السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأى احدکم رؤیا يحبها فإنما هي من اللہ تعالی فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية الأخرى فلا يحدث بها إلا من يحب، إلى آخر الحديث، رواه متفق عليه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی پسندیدہ اور اچھا خواب دیکھیں فإنما هي من اللہ تعالی، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فلیحمد اللہ علیہا، بس اسے چاہیے کہ اس خواب کے اوپر وہ اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف بیان کرے، ولیحدث بہا، اور اسے دوسرے کے سامنے بیان کرے۔ دوسری روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا يحدث بها الا من يحب، اور اسے بیان نہ کرے مگر اس آدمی کے پاس جسے وہ پسند کرتا ہو۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب کوئی آدمی اس کے برعکس کوئی خواب دیکھے، یعنی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، فإنما هي من الشیطان، بس وہ شیطان کی طرف سے ہے، پس اسے چاہیے کہ اس کی شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ خواب کا آنا اور جانا انسانی فطرت ہے، کوئی بھی انسان خواب میں دیکھ سکتا ہے اور خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی بات کی ترجمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے، ایسا خواب جسے وہ پسند کرتا ہے، وہ خواب جو خیر پہ مشتمل ہوتا ہے، وہ خواب جس کے اندر اس کے لیے اچھائی ہے، تو یقیناً یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے خواب کے دیکھنے کے بعد ہم اس پر اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اس خواب کو دوسرے لوگوں تک بیان کرے۔ پھر مزید اللہ کے رسول نے اس بات کو واضح کر دیا خواب اگر اچھا ہے تب بھی آپ ایسے لوگوں کے پاس بیان نہ کریں جو آپ سے حسد و بغض رکھتا ہو، کیوں؟ چونکہ آپ اگر اچھا خواب اس کے سامنے بتا دیں گے تو شاید انہیں اس بات سے تکلیف ہو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے سامنے اچھا خواب کو بھی بیان نہ کرے جو اسے پسند نہیں کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں، ایسا خواب جو آپ کے جو شر پہ مشتمل ہے، ایسے خواب کے بارے میں اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فإنما هي من الشیطان، پس یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کے ذریعے پناہ مانگے اور ایسے خواب کا تذکرہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ عام طور پہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آدمی خواب میں اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے ماں باپ جنت میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اچھا خواب دیکھتا ہے، اور بندہ جب صبح بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس خواب کے یعنی ماں باپ کو، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، خواب کا آنا تو یہ لازمی ہے، خواب آ سکتا ہے، اچھا خواب ہے فلیحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کریں، لیکن خواب اچھا دیکھنے کے بعد اس پہ صدقہ و خیرات کرنا اور اس چیز کو لازم پکڑ لینا، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب ہم خواب دیکھیں تو اس پہ اللہ کی ثنا بیان کریں، اور جب برا خواب دیکھیں تو ہم اس سے شیطان مردود سے کی شر سے پناہ مانگیں۔
لہٰذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سنی حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔